زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم ایک کہتی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ بانو قدسیہ کی بہت ہی پیاری اور دل کو چھو لینے والی باتیں۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی جیون ساتھی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کا ساتھ رہتا ہو اور محبت کا اظہار کرتا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہیں ملے گا۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں، مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، آپ خوش ہوں گے، پر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکانے کا اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سانپ ہیں۔ پر آپ محبت کم نہیں کرنا، جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے بھی مت چھوڑنا۔ بانو قدسیہ کی بہت ہی کھری اور پیاری باتیں۔ کچھ لوگوں سے ہمیں نفرت نہیں ہوتی، بس ان کے کچھ باتیں سوچ کر ان سے محبت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوشش کیجیے کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو، عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ بانو قدسیہ کی بہت ہی پیاری اور دل میں اتر جانے والی باتیں۔ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی بہت طاقت ہے،
مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دیے جانے ہی کی مستحق ہے۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں، حیا دار ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ کبھی خاموش ہو جانا بھی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو سنا کر بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں مگر ہماری کیفیت درد تکلیف سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ بانو قدسیہ کی بہت ہی پیاری باتیں۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کرواہٹ آ جائے نا تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کی غلطیاں آپ کے جذبات کو کبھی بدل نہیں سکتی، کیونکہ صرف دماغ ناراض ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی پرواہ کرتا ہے۔ ایک مضبوط عورت صرف اس مرد کے سامنے ہی کمزور پڑتی ہے جس پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا، آگے بڑھ کر ہمت اور ساری دنیا سے الگ ہو کر اس کا ساتھ دے گا۔ وہ مرد اسے خود سے زیادہ مضبوط لگتا ہے، وہ اس سے سننا چاہتی ہے کہ وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ جب کوئی شخص اچانک بدل جائے تو سب سے پہلے اس تبدیلی کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر اوقات لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر رویے یا رویوں میں تبدیلیاں کرتے ہیں، جیسے کہ ذاتی مسائل، ذہنی دباؤ یا بیرونی حالات کا اثر۔ بات چیت کریں اس شخص سے کھل کر اور ہمدردی کے ساتھ بات کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اور اگر انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے تو ضرور اسے پورا کریں، کیونکہ انسانیت کا ہونا ہی انسانیت ہے۔ صبر کا مظاہرہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، اس لیے انہیں وقت دیں کہ وہ اپنی حالت کو بہتر بنا سکیں اور انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ ان کی تبدیلی زیادہ سنگین ہے، جیسے کہ ذہنی دباؤ کے مسائل، تو انہیں کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے مدد لینے کا مشورہ دیں۔ ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی تبدیلی آتی ہے اور اکثر اس کا بہتر طریقے سے سامنا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور تعاون کریں تو ماحول کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بڑھ جائے تو وہ تمہاری ہی خوبیوں کی نفی کرے اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کرے اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں کو کہتا پھرے۔ جو در تمہارے منہ پہ بند کر دیے جائیں وہاں دوبارہ دستک دینے کی نیت بھی تمہارے اندر کبھی نہ ہو۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، یقین مانیں آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ ایسے مرد کی قدر کریں۔ ایسی ہی بہت ہی پیاری اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے
پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے گھنٹی کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔